السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی کی حدیث ہے، اسلام اجنبی تھا۔ پیارے نبی کے وقت میں بھائی گنے چنے لوگ ایمان والے تھے، مسلمان تھے، مومن تھے، اور ایسے ہی قیامت کے قریب اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ جیسے اجنبی پیارے نبی کے وقت میں تھا، ایسے ہی اجنبی پیارے نبی کی قیامت کے قریب ہو جائے گا۔ تو اس کی اب نشانیاں بھی نظر آ رہی ہیں، اور اس کو اس انجام تک پہنچانے کے لیے تو من جانے بلّہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن آج دیکھیے کیا حرکتیں چل رہی ہیں، ہم ہی لوگوں میں بیٹھے ہوئے اس کو جو قرآن ہے اس کو کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ دیکھیے سازش، دیکھیے کس کے تحت یہ سازش کی گئی ہے۔ اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا ظالم کا ہاتھ ہے، کوئی بڑا ظالم کا ہاتھ ہے جو، اور اس بات کو کہہ کون رہا ہے؟ ہمارے مفتی کہتے ہیں، مطلب جو اپنی دکانیں چلانے کے لیے، اپنی کاروبار چلانے کے لیے اس قرآن کے بارے میں بول رہے ہیں کہ تم قرآن کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ ڈوب مرنے کی بات ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن تمہاری نصیحت کے لیے آسان کر دیا، اور یہ ظالم یہ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جبکہ غیر مسلم، غیر انگریز لوگ ڈھیروں قرآن کو پڑھ کے کوئی عالم کے پاس نہیں جا رہا، کوئی مفتی کے پاس نہیں جا رہا، اور قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا رہے ہیں اور ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیے تعجب کی بات، مطلب وہ تو ایمان والا تو گمراہ ہو جائے گا، قرآن پڑھے گا، ایمان والا قرآن پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ یہ ظالم لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ ظالم مفتی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا، اور غیر مسلم قرآن کو لا رہے ہیں بازار سے خرید کے، جس لینگویج میں بھی وہ جانتے ہیں، انگلش میں یا ہندی میں، اردو میں، جس میں بھی جانتے ہیں اس کو لا کر کے خود پڑھ رہے ہیں، خود اپنے اور ہدایت پا رہے ہیں اور ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ظالم لوگ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور قرآن کو ہم سے دور کر دیا۔ یہ دیکھیے، اور تباہی تو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی سے بول رہا ہے قرآن سے مقابلہ کریے، اور قرآن کو ہم سے دور کر دیا گیا، قرآن کو ہم سے ہٹا دیا گیا۔ مسجدوں میں جو آپ نے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں وہ رکھ دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہا ہے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ سورہ بقرہ میں وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھی کتابوں کو قرآن سے افضل سمجھتے ہیں، اور ہم ایسا کرتے ہیں مسجدوں میں اور اس کے لیے جھگڑتے ہیں۔ اگر آپ کہنے لگو نہیں قرآن پڑھ، یہ کتاب ہٹا کر کے قرآن پڑھائی جائے، لڑیں گے آپ سے، آپ کو ماریں گے، آپ کو پیٹیں گے۔ مطلب ظلم کی انتہا دیکھیے، ان ظالموں کے ظلم کی انتہا دیکھیے۔ اس قرآن کے لیے، مطلب جو سب سے افضل ہے، جس کا ایک سرا بندے کے پاس ہے، ایک سرا اللہ کے پاس ہے، اس کے لیے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے اس کو جو پکڑے گا اس کو بہت اونچا مرتبہ اللہ عطا فرمائے گا، اور جو اس کو چھوڑے گا وہ ذلیل ہوگا۔ جیسے ہم آج ذلیل دنیا میں ہو رہے ہیں، جو اپنی کتابیں پڑھاتے رہو، اپنی کتابیں پڑھاتے رہو اور قرآن کو پیچھے ڈال دو۔ قرآن کو تکیہ بنا دیا ہم لوگوں نے، اور ان ظالموں نے، ان ظالم جو ہم لوگ کہتے ہیں جو اپنی دکانیں چلانے کے لیے، جن کو ہم مفتی عالم کہہ رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنی دکان چلانے کے لیے قرآن کو پیچھے ڈال کر کے اپنی کتابوں میں پڑھا رہے ہیں، اور ان کتابوں میں بھی جھوٹے من گھڑت قصے بتا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے تعجب کی بات، قرآن جو سچی کتاب ہے، سچی جو بہت اعلیٰ کتاب ہے، جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کو تو ہم نے پیچھے ڈال دیا، اور اپنی کتاب جن میں جھوٹے من گھڑت اور بہت گمراہ کرنے والے قصے ہیں، ان کو ہم اپنے مسجدوں میں فجر میں اور عصر میں پڑھا رہے ہیں۔ تعجب کی بات یہ دیکھیے، جو بہترین کتاب تھی اس کو تو ہم نے پیچھے ڈال دیا، جس سے قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کے ذریعے اپنے نبی سے بول رہا ہے، جس کے ذریعے سے آپ کفار کا مقابلہ کریے، مشرک کا مقابلہ کریے۔ مقابلہ کہاں سے کرے گا آدمی؟ جس کتاب کو ہم نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ ہم نے بزرگوں کے قصے سنا رہے ہیں کہ وہ بزرگ ٹانگ اٹھا کر نماز پڑھتے تھے، اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اور یعنی کیا کیا الٹے سیدھے قصے بتا رہے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 3 قرآن ختم کرتے تھے، جبکہ پیارے نبی کی حدیث ہے، صاف حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں کتنے دن میں قرآن ختم کروں؟ پیارے نبی نے کہا 40 دن میں۔
انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. آپ نے کیا آپ 1 مہینے میں ختم کر لو. پھر اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. انہوں نے کہا ایسا ہے آپ وہ 25 دن میں ختم کر لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. انہوں نے کہا ایسا کرو 15 دن میں ختم کر لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. انہوں نے کہا ایسا کرو 1 ہفتے میں ختم کر لو 7 دن میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. انہوں نے کہا آپ 3 دن میں. انہوں نے کہا لیکن انہوں نے اور بھی بارگننگ کری. انہوں نے کہا نہیں 3 دن سے بالکل کم میں ختم مت کرنا. اس کا مطلب آپ نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. 3 دن سے قرآن کو ختم مت کرو. تو یہ تمہارے امام جو ہیں جن کو تم کہتے ہو 24 گھنٹے میں 3 ختم کرتے تھے تو وہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کرتے تھے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن تھے؟ پیارے نبی کی حدیث تو کہہ رہی ہے 3 دن میں ختم مت کرو. اور تم اپنے بزرگوں کی کہانیاں بتا رہے ہو کہ وہ 24 گھنٹے میں 3 کرتے تھے اور عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے. یہ ہمارے پیارے نبی کا عمل تھا کیا؟ پیارے نبی کا. اور ہمیں تو فالو کس کو کرنا ہے؟ امام الانبیاء. لقد کان لہم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سب سے بہترین نمونہ ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اس کے بعد ہمارے خلفائے راشدین ہیں. تو آپ کا کسی صحابہ کا بھی ایسا عمل نہیں ہے. تو آپ بزرگوں کی کہانیاں بعد والے بزرگوں کی کہانیاں بتا رہے وہ ایسا کرتے تھے وہ ایسا کرتے تھے. بھائی کیوں بتا رہے؟ پیارے نبی کا عمل نہیں, کسی صحابی کا ایسا عمل نہیں, تو آپ یہ کس سے کہانیاں کیوں بتا رہے ہو آپ نے؟ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں پہلے کہ آپ تہجد کا حکم کر رہے ہیں آدھی رات یا اس سے کم. اللہ تعالیٰ قم اللیل الا قلیلا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور تک وہ کر دی کہ آدھی رات سے زیادہ جاگو. اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں, آپ نے 1/3 رات آخری رات جاگو. آپ نے پڑھو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کتنی بھائی دنیا بھر کے مشغولات ہوتے ہیں, آپ کو نوکری بھی ہوتی ہے, کاروبار بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو حکم کر رہا ہے اب آخری 1/3 رات پڑھیے اپنے. اور ہم پڑھنا ہے یہ شروع رات میں, وہ پوری رات ہمارے امام پوری رات پڑھ رہے ہیں. 24 گھنٹے کے اندر 3 قرآن ختم کر رہے ہیں. تو یہ کس کا عمل ہے؟ ہمارے نبی کا عمل ہے. کس کا عمل ہے؟ تو یہ تو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے. تو ہمارے یہ امام ہیں جن کے ہم قصے بتا رہے ہیں فضائل اعمال میں یا کسی کتابوں میں یا بریلویوں کتابوں میں, تو یہ اللہ اور رسول کے خلاف کام کرتے تھے کیا؟ اور ہم نے جو قرآن جو سب سے مقدس کتاب تھی اس کو ہم نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا. اور تعجب کی بات دیکھیے, سب سے جتنی بھی کتابیں دنیا کے اندر ہیں, دنیاوی کتابیں ویسی کتابیں سب سمجھ کے لیے پڑھی جاتی ہیں, لیکن ایک قرآن ہی ایسی ہے جس کو رٹو طوطا بنا دیا گیا ہے, جس کو رٹا جاتا ہے, جس کو سمجھا نہیں جاتا رٹا جاتا ہے. سمجھنے والے تو 1 ہیں, 1% ہے 100 میں سے, ورنہ آپ بلکہ 100 میں سے نہیں ہزاروں میں ہوں گے. ورنہ آپ نے قرآن کو رٹا جا رہے ہیں مسجدوں کے اندر, یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون, اور ہم اس میں فخر کر رہے ہیں. اب جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری آیتوں پہ غور و فکر کرو. تو یہ غور و فکر کہاں ہوگا؟ یہ تو ہم نے رٹو طوطا بنا دیا کہ میری جو آیتیں ہیں ان پہ غور و فکر کرو اور ان کو سمجھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور ہم نے اپنی ان قرآن کو جو مقدس کتاب جو اعلیٰ کتاب تھی ہم نے اٹھا کر کے پیٹھ پیچھے ڈال دیا, تکیہ بنا دیا اس کو, اور اس کی جگہ پہ اپنے ہاتھ سے لکھو بھی ظالموں نے کتابیں لیا. تو اس سے بڑی تباہی ہمارے لیے کیا ہوگی کہ ہم نے جو قرآن تھا جو مقدس کتاب تھی اس کو تو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھا رہے ہیں اپنے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ ہو جاؤ گے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَكِّرٍ. قرآن کو ہم نے تمہاری نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تمہاری سمجھ کے لیے, تمہاری نصیحت کے لیے, تمہارے پڑھنے کے لیے, تمہارے سمجھنے کے لیے, تمہارے غور و فکر کرنے کے لیے آسان کر دیا. قرآن جلدی سمجھ میں بھی آتا ہے. آپ دیکھو ذرا سے بچے حافظ ہو جاتے ہیں, ورنہ آپ عرب کا کوئی بھی آدمی ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی بھی تحریر آپ کوئی پڑھ نہیں سکتا, لیکن قرآن ایسی چیز ہے ذرا سے بچے پڑھ لیتے ہیں. تو سمجھ بھی سکتے ہیں, جب پڑھ لیتے ہیں, جب عربی کو پڑھ لیتے ہیں تو عربی کو سمجھنے میں کیا دقت ہے, تو سمجھ بھی سکتے ہیں. اور آج تو ترجمہ ہر چیز کا آ گیا. اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا آدمی ہندی کے ترجمے موجود ہیں, انگلش کے ترجمے موجود ہیں, ہر لینگویج میں ترجمے موجود ہیں. پھر ہم لوگوں کو پھر بھی مطلب جو ہے گمراہی. لیکن ملاؤں کو تو اپنی دکان چلانی ہے کہ نہیں قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کتنی بڑا ظلم ہوا ہے, کتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور ہم لوگ سمجھ میں نہیں آتا کیا قوم کا حال کر دیا. اور آج یہ اسی کی وجہ ہے 50% کو کلمہ بھی یاد نہیں,
کیونکہ یہ جتنی بھی دینی چیزیں ہیں انہوں نے ملاؤں نے اپنے پاس ہی رکھیں، اپنے وہاں تک پہنچانا ہی نہیں چاہتے، جو عام پبلک ہے تک پہنچانا ہی نہیں چاہتے کہ پبلک تک لوگوں کو بات پہنچے، لوگوں کو پہنچانا ہی نہیں چاہتے جتنے بھی دینی چیزیں ہیں، کیونکہ لوگوں کو کلمہ یاد نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے حق بات لوگوں تک پہنچانا ہی نہیں چاہتے۔ مسجد میں بیٹھے تقریر کرتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پیارے نبی ایسی تقریر کرتے رہتے، نہ لوگوں کے پاس جاتے، مطلب جو ہے دنیا بھر کی جنگیں لڑتے، یہ کرتے، تو یہ دین جہاں تک پھیل جاتا کیا، اسلام جہاں تک آ جاتا ہم لوگوں تک۔ بھئی آپ مسجد میں بیٹھے رہتے، وہی آتی رہتی اور وہی لوگوں کو سناتے رہتے، تو یہ اسلام جو ہے دنیا میں پھیل جاتا۔ اسلام جب بھی پھیل رہا ہے کہ اس لیے قربانیاں دی ہیں۔ سب سے اعلیٰ، سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے خطیب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج کا جو خطیب ہے وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں کیا سمجھ رہا ہے۔ آپ آج کا خطیب، آج کا عالم، آج کا مفتی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں۔ اور پیارے نبی سب سے بڑے عالم، دنیا بھر کے سب سے بڑے مفتی، وہ خود بیٹھے ہوئے نہیں ہیں مسجد میں، جنگیں لڑ رہے ہیں اپنے دانتوں، منہ کے اندر زخم کھا رہے ہیں، پیروں میں زخم کھا رہے ہیں، چوٹیں کھا رہے ہیں، خون نکل رہے ہیں۔ ایسے ہی تھوڑی پھیل گیا دین، تب جا کر کے دین ہمارے تک آیا۔ اور ہم مسجدوں میں بیٹھے یہ سوچتے رہے نہیں، مطلب جو ذرا سی جمعے کے دن تقریر کر دی ہو گیا۔ اور تقریر آپ کی سن کون لیا ہے؟ نمازی کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ اور جب تقریر ہوتی ہے تو ہوتے کتنے لوگ ہیں؟ زیادہ تر لوگ تو نماز کھڑی ہوتی ہے جب آتے ہیں، جب خطبہ شروع ہوتا ہے جب آتے ہیں، زیادہ تر مسجد پوری ویران پڑی ہوتی ہے، آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، ہوتے کتنے ہیں؟ مشکل سے 0.5% بھی نہیں ہوتے ہیں جب آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، 1% سے کم ہوں گے جب آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں بھی گھر میں سوچ لو کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا، فرض پورا نہیں، ہمارے نبی نے باہر، بھائی آپ عالم ہو، مفتی ہو، تو ہمارے نبی سے بڑھ کے نہیں ہو، تو سب سے بڑا علم والا ہی باہر نکلے گا، میدان میں آئے گا، لوگوں کو سمجھائے گا۔ اگر آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں اور آپ کو کیا نام ہے لوگ پتھر مار رہے ہیں، تو آپ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہو، تبھی دین پھیلے گا، تبھی لوگوں کے بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ سوچو گھر مسجد میں بیٹھے رہیں اور دین پھیل جائے، نہیں پھیلے گا، کبھی نہیں پھیل سکتا۔ جب ہی پھیلے گا جب آپ مسجد سے نکلو گے، میدان میں آؤ گے، لوگوں کو سمجھاؤ گے، لوگوں کی باتیں سنو گے، لوگوں کی گالیاں سنو گے، لوگوں کے پتھر کھاؤ گے، تب دین پھیلے گا۔ آپ کتنا بھی عالم مفتی کہتے رہو، بنے رہو، اپنے گھر میں بنے رہو گے، اپنے کچھ فرق نہیں پڑنا، اپنے کچھ بچوں کو پڑھا دو، اور اپنے اس سے کچھ فرق نہیں پڑنا، لیکن جب تک آپ صحیح مسلمان نہیں بنو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دین کی، اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کی سمجھ عطا